بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، مولا تیری ہے مرضی تجھے حال میں رکھے۔ دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو مبارک جگہ میں وادی کے دائیں طرف ایک درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں تمام جہانوں کا پروردگار۔ جتنا خوبصورت رتبہ اتنا ہی خوبصورت انداز پیشکش۔ یہ ہمارے رب کی پاکی بیان ہو رہی ہے کہ کیسے کیسے انداز اپنا کر وہ اپنے خاص بندوں کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر واپسی، ان کا نبوت پر فائز ہونا، پھر اللہ تعالیٰ سے ان کو دیکھنے کی فرمائش کرنا اور کوہ طور پر اللہ کی ہیبت کے اثرات، ان سب کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ کوہ طور کو کئی مذاہب میں بہت خاص اہمیت حاصل ہے۔ مصر کے وادی سینا میں موجود کوہ طور ہی وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی۔ کوہ طور کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کے سبب یہ پہاڑ اس ہیبت کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر اس پہاڑ کی سخت چٹان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں ٹوٹ گئیں۔ یہ اللہ کی تجلی کا نتیجہ ہے کہ یہ پہاڑ بالکل بے آب ہو گیا۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کی کوئی نباتات نہیں اگتی، نہ ہی یہاں پر پانی موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی چوٹی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کوہ طور کے بارے میں چند حقائق اور بھی ہیں جو کہ اسے دیگر پہاڑوں سے بالکل منفرد کر دیتے ہیں۔ کوہ طور دنیا کا وہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اپنے بندے سے ہم کلام ہوئے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی کتاب تورات نازل فرمائی۔ اسی مقام پر سے اللہ تعالیٰ نے معاشرتی قوانین نافذ فرمائے۔ اسی جگہ سے نماز فجر کا آغاز کیا گیا اور اعتکاف کی سنت واجب ہوئی۔ کوہ طور کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ایک وقت میں 3 مختلف مذاہب کے لوگ مسلمان، ہندو اور یہودی عبادت کرتے ہیں۔ کوہ طور کے اگر مل وقوع کی بات کی جائے تو یہ دنیا کا وہ واحد پہاڑ ہے جو کہ ایک ہی دن میں 2 قسم کے درجہ حرارت یکساں تبدیل کرتا ہے۔ دن کے وقت میں یہ مقام ناقابل برداشت حد تک گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت میں بے حد ٹھنڈا، جس کا درجہ حرارت -°C سے -10 تک ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زائرین اس پہاڑ کی زیارت کا سفر رات میں طے کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی کہہ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت یعنی آدھی رات کو اس پہاڑ پر جاتے اور صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لایا کرتے۔ مزید اس پہاڑ کی خوبصورتی میں ایک اور اہم پہلو شامل ہے اور وہ یہ کہ یہ پہاڑ ایک ہی دن میں 3 مختلف قسم کے رنگ تبدیل کرتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں خاکی یا ہلکا سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ کوہ طور کی اہمیت کا مطالعہ ہمیں اس بات میں روشناس کرواتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس مقام کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد مقام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی تھی، اور اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 40 افراد کو موت دے کر دوبارہ زندہ کیا تھا۔ مزید اس خاص مقام میں سب سے زیادہ انبیاء کرام نے عبادت گزاری کی۔ نبوت پر فائز ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وادی سینا میں اپنے قبیلے کو آباد کیا۔ آپ علیہ السلام روز اس پہاڑ پر اللہ کی عبادت کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عشق الہی میں اس قدر ڈوبے رہتے کہ انہوں نے اللہ سے ان کے دیدار کی ضد کی، جبکہ کسی نبی سے ایسا کوئی واقعہ منسوب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اے موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دیدار کے غرض سے بلایا۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کی نور کی ذرا سی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور پر پڑی، آپ علیہ السلام اس نور کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور کوہ طور اللہ کی ہیبت سے جل کر سیاہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اس پہاڑ پر بے ہوش پڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ اثر ہوا کہ آپ کی نگاہ بے حد تیز ہو گئی،
کہ اندھیری رات میں بھی 30 میل دور چونٹی کی مسافت کو ملاحظہ فرما لیتے۔ خود آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر اس تجلی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ بے حد نورانی ہو گیا۔ کوئی بھی شخص آپ علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، جس کا قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر تذکرہ آیا ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس واقعے کو جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس کو پڑھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس واقعے سے کس قدر محفوظ ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ خود اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس انداز سے اس سے پہلے اور نہ بعد میں کسی اور پیغمبر پر وحی کا نزول ہوا۔ یہاں پر اس پہلی وحی کی بات کی جا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے اور ان کے بعد بھی لاتعداد پیغمبران اسلام اس دنیا فانی میں تشریف فرما ہوئے، اور ان سب پر وحی کا نزول حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی فضیلت عطا فرمائی اور ان کو اس انداز سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں ایک انسان کا قتل سرزد ہو جانے کے بعد آپ اللہ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں تشریف لے گئے تھے، جہاں آپ علیہ السلام کی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صفورہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی۔ لیکن آپ کو مدین میں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور آپ کو اپنے والدین کی یاد شدت سے ستانے لگی، اور اپنے والدین کی زیارت اور ان سے ملاقات کی غرض سے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا اور اپنے تمام اہل خانہ مال مویشیوں کے ساتھ مصر کی جانب کوچ کی۔ سفر بہت طویل تھا اور ان دنوں موسم بھی بہت سرد تھا۔ اسی سرد موسم میں طویل سفر میں کئی دن اور کئی راتیں گزر گئیں۔ آپ علیہ السلام کے قافلے کا گزر مصر کے قریب وادی سینا سے ہو رہا تھا۔ یہ رات بہت سرد تھی۔ اس رات میں سردی معمول سے کہیں زیادہ تھی، اور اب یہ سردی تمام اہل خانہ خاص کر آپ کی اہلیہ جو کہ امید سے تھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ خاندان والوں کی اسی پریشانی میں مبتلا ہو کر آپ علیہ السلام اپنے قافلے سمیت راستہ بھٹک گئے۔ خود انجان جگہ پر آپ علیہ السلام نے رات کے لیے قیام کیا تاکہ صبح کی روشنی میں صحیح سمت کا تعین کر کے آگے بڑھا جا سکے۔ یہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ لکڑیاں جمع کیں اور ان کو پتھروں سے جلانے کی بار بار کوشش کی، لیکن بار بار ناکام ہو گئے، کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا جس کے باعث آگ نہیں جل رہی تھی۔ ایک تو آپ راستہ بھٹک گئے، دوسرا شدید سردی سے برا حال تھا۔ ابھی آپ علیہ السلام اسی کشمکش سے دوچار تھے کہ انہیں اپنے دائیں جانب دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ کوہ طور جو اس وقت آپ علیہ السلام کے دائیں جانب تھا، یہ آگ اسی پر سے جلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام بے حد خوش ہوئے، کیونکہ انجان سفر میں یوں آگ کا مل جانا دوسری طرف اس بات کا بھی اشارہ دیتا ہے کہ یا تو کوئی اور مسافر وہاں موجود ہے جو بھٹکے ہوں کو راستہ بتا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے آگ کو دیکھتے ہی اپنے خاندان والوں سے فرمایا، تم سب یہیں پر ٹھہرو، مجھے آگ محسوس ہوئی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ پتہ لے کر آ جاؤں، یہ آگ کے انگارے لے آؤں تاکہ تم سینک لو۔ یہ آگ کوہ طور کے کنارے پر دکھائی دے رہی تھی۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو اس مبارک جگہ میں وادی کے دائیں جانب ایک درخت میں سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار۔ اس بات کا تذکرہ سورۃ النمل میں کچھ یوں آیا ہے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو ندا دی کہ اس آگ میں اور جو اس کے ارد گرد ہے اس میں برکت دی گئی ہے، اور اللہ پاک تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ پاک صاف اور قدرت والی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں زبردست حکمت والا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کی مزید تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس مقدس مقام کے قریب آئے تو آپ کی دائیں جانب جو کہ ایک جھاڑی نما درخت تھا، اس میں سے آپ کو آواز سنائی دی،
اے موسیٰ جوتے اتار کر آئیے، کیونکہ آپ اس وقت مقدس وادی میں ہیں، اور میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زبردست غالب اور حکمت والا ہوں۔ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیا ہے، میں نے ہزاروں انسانوں میں سے تجھے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب آپ غور سے سنیں اس بات کو جو آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وحی کے نزول کے دوران جو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ نماز کی تاکید تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو مزید کچھ احکامات دیے گئے۔ یہ اللہ کی اپنے بندے سے وہ گفتگو ہے جس میں وہ اپنے بندے کو بذات خود وحی کر رہے ہیں اور نبوت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان کھڑے رہے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت جب اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تو ان کے دل میں یہ اطمینان ڈال دیا جاتا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی شیطانی طاقت کی وجہ سے۔ اس لیے تمام انبیاء نے ہمیشہ ہر آنے والے وحی پر اطمینان رکھا، لیکن اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام اس بات سے لا علم تھے کہ اصل میں انہیں نبوت کس امر کی خاطر عطا فرمائی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی حکم فرماتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کے کچھ کرشمات دکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر پھینک دو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ ڈر کے بھاگے اور پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طاقت کے نظارے دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اللہ کتنی زبردست طاقت والا ہے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام بھاگے اس آگ میں سے آواز آئی اے موسیٰ واپس لوٹو، ڈرو نہیں اور اسے تھام لو، ہم اسے دوبارہ پہلی والی حالت میں لوٹا دیں گے۔ تو امن میں ہے، خوف زدہ مت ہو کہ تم کسی ایسی جگہ پر نہیں ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ مزید فرمایا اے موسیٰ پیغمبر میرے ساتھ کسی بھی چیز سے ڈرتے نہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اور ہمت کر کے اس سانپ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے ایسا کیا وہ سانپ واپس لاٹھی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اب اپنے ہاتھ کو اپنی قمیض میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے 2 معجزے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا رب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اب تم فرعون کی طرف جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور فرمایا اے اللہ میں نے تو وہاں ایک انسان کا قتل کر دیا ہے، اگر میں واپس جاؤں گا تو فرعون مجھے مار دے گا، اور میری زبان میں تھوڑی سی توتلی ہے، میں اچھے سے خطاب نہیں کر سکتا۔ یا اللہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہے، آپ اسے بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ وہ ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا لیں کیونکہ وہ شفاف گوئی سے قاصر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو چنا ہے، یہ معجزات بھی آپ کے لیے ہیں، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گویائی کے مسئلے سے سخت پریشانی محسوس ہو رہی تھی، لہذا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میرے بھائی کو میرا شریک بنا دیں۔ اللہ ایک کے بجائے 2 ہوں گے تو تیری کبریائی اور زیادہ بیان کریں گے۔ فرعون کے محل میں آپ کی کبریائی بیان کرنا آسان نہیں، لہذا ایک کے بجائے 2 ہوں گے تو تیری بڑائی زیادہ بیان کریں گے اور تیرا ذکر کثرت سے کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی حاجت کو بھی پورا کر دیا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی کو پیغمبر بنا دیا، اور اس طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا دیا گیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن جائیں۔
پھر اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ، آج ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا، اور اس سے پہلے بھی ہم تم پر بہت احسانات کر چکے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو کہ کیسے میں نے تمہاری ماں کے دل میں وحی کے ذریعے خیال ڈالا کہ تمہیں صندوقچے میں ڈال کر دریا میں بہا دیں، کیسے ہم تمہیں فرعون کے محل تک لے گئے، کیسے تمہاری پرورش فرعون کے ہاتھوں اسی کے محل میں کروائی، اور کیسے میں نے تمہیں ایک انسان کا قتل کرنے کے بعد بھی محفوظ رکھا اور تم کو بخش دیا، اور ہم نے تمہیں کتنی آزمائشوں میں ڈالا اور ان سے گزر کر آج تم اس مقام تک پہنچے ہو۔ یہ ہمارے وہ احسانات ہیں جو ہم نے تم پر اس لیے کیے کہ تم کو پیغمبر بنا سکیں۔ اور اے موسیٰ، آج میں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ، اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو رہا ہے، لیکن اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ یہ وہ پہلا کلام تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے مابین ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر عبادت جاری رکھی۔ وہ جھاڑی نما درخت جس مقام سے اللہ تعالیٰ کا نور نمودار ہوا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے آگ سمجھا تھا، یہ وہ واحد جھاڑی ہے جو اس پہاڑ پر آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کوئی نباتات، جانور یا پرندے موجود نہیں۔